बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। सरदार अख्तर मैंगल का जो लॉन्ग मार्च है वो धरना देकर बैठ गया है। इस लॉन्ग मार्च पर पहले खुदकुश हमला किया गया। जो वीडियो आ रही है वो आपको दिखाई नहीं जा सकती। उसमें जो खुदकुश बमबार के साथ होता है वही हुआ। उसके जिस्म के आज़ा बिखरे हुए हैं और खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है। ये शख्स अपने मजमूम मकासद को अमली जामा पहनाने के लिए सरदार अख्तर मैंगल, उनके करीबी साथी, इनके लॉन्ग मार्च के शुरका, उनको निशाना बनाने के लिए अंदर दाखिल हो रहा था। इसको रोका गया। वहाँ एक नौजवान की गुफ्तगू है और वो बताता है कि इसको पकड़ो, ये खुदकुश है। लोगों ने पहचान लिया और फिर उसके बाद वो भागा। उसके पीछे जो लोग भागे उनमें से 2 अफराद, जब उसने खुद को उड़ाया है तो वो भी जख्मी हुए, लेकिन खुदकुश बमबार के तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हमने बिखरे हुए देखे। जाहिर है कि वो वीडियो ऐसी है कि शेयर भी नहीं की जा सकती। लेकिन इस सिचुएशन में जहां ये लोग, सबको पता है कि एक लॉन्ग मार्च के लिए निकले हुए, तो वहां इनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। इनका रास्ता रोका गया है, इनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। तो एक, न सिर्फ ये कि इनका रास्ता रोका गया, बल्कि दूसरा ये कि इनको रहमो करम पे छोड़ दिया गया। कोई निशाना बनाता है, कुछ करता है, तो वो भी हुक्काम मौजूद नहीं है। और फिर मैं देखता हूं बार बार हम कहने पे मजबूर होते हैं कि सरफराज बुगटी साहब वजीर आला, वो कहते हैं 1 इंच पर दहशतगर्दों की अमलदारी नहीं है। 1 इंच पर हमने पूरा सूबा अपने कंट्रोल में रखा हुआ। हम देख ही रहे हैं कितना कंट्रोल में है। मुसलसल खबरें आ रही हैं, मुसलसल बलूचिस्तान से खबरें आ रही हैं। मोहसिन नकवी साहब, ASHO की मार वाले, ये तमाम लोग जो हैं, इनके दावे सुने आप बलूचिस्तान के बारे में तो आपको ऐसा लगता है कि इनका ऐसा कंट्रोल है बलूचिस्तान पे कि जैसा पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर के रेड जोन में जहां अशराफिया, जहां एलीट रहती है, वहां कंट्रोल होता है। क्योंकि कंट्रोल तो पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में भी नहीं है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहां पर भी बदमनी के वाकयात होते हैं, तो कंट्रोल यहां पर भी नहीं है। हाँ, जहां एलीट है, जैसे कराची है, पूरे शहर में लूटमार के वाकयात होते हैं, तो कराची का जो रेड जोन है वहां सिचुएशन बाकी शहर के मुकाबले में बहुत बेहतर है। हाँ, वहां अगर होता है तो जो एलीट है उसकी जानिब से ही किसी शहरी को निशाना बनाया जाता है। गाड़ी पीछे करके गाड़ी को मारा, गोली चला दी, गार्ड्स लेके उतरे, धमकाया, डराया, ये सब कुछ किया, ये मुमकिन होता है। बहरहाल हम बात कर रहे थे, सरदार अख्तर मैंगल इस बारे में कहते हैं, अ फेल्ड अटेम्प्ट टू मेक आवर प्रोटेस्ट अनसक्सेसफुल वंस अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ विद ऑल पार्टी वर्कर्स। तो सब महफूज रहे, ये एक अच्छी बात है। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जमान शाहिद रिंद ने भी यही बताया कि जो मार्च है उसके शुरका महफूज हैं, और वो कह रहे हैं हमसे बात करें, हमसे बात करें, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमारी एक कमेटी है, वो राब्ते में है सरदार अख्तर मैंगल, उनके रहनुमाओं से, उन लोगों से, तो हमसे बात की जाए। बात यह कि आप लोग बात करने पर आमादा नहीं है। कोई पुरअमन मुजाहिरा भी कर रहा हो तो आप लाठी चार्ज करते हैं, आंसू गैस के शेल चलाते हैं, वाटर कैनन निकाल के लाते हैं, गोली भी चला देते हैं। अभी हमने देखा है बलूचिस्तान में पुरअमन मुजाहिरीन पर, एक बच्चे पर, 13-14 साल का बच्चा था, उस पर भी गोली चली। तो ये सब कुछ हुआ है। और फिर उसके बाद हमने हर बार देखा, रियासत ये कह देती है कि नहीं, गोली इन लोगों ने खुद चलाई है। पिछली बार जब 26 नवंबर हुआ तब भी कह दिया गोली खुद चलाई है। फिर कोई अगर जाना चाहे अदालत तो उसको अदालत जाने से भी रोकते। यानी अनीस सत्ती के घर वाले जाना चाहते थे अपनी FIR के लिए, तो FIR नहीं हो रही थी। फिर वो अदालत जाना चाहते थे कि हम अदालत के जरिए FIR करवाएंगे, तो वहां पर भी उठा लिए गए। ये हालात हैं। और इसमें हुकूमत, रियासत, सिस्टम, वो कहता है नहीं, गोली नहीं चली, कोई जान नहीं गई। तो जो लोग आवाज उठाना चाहते हैं उनको रोका क्यों जाता है? जो अपनी इख्तिलाफी आवाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं उनको उठाया क्यों जाता है? माओं को रुलाया क्यों जाता है? गायब क्यों किया जाता है? इस सवाल का जवाब आपको कभी भी नहीं मिलता। ये सिचुएशन हुई। उसके बाद खबर ये आई कि किसी मुसल्लह शख्स ने, सरदार अख्तर मैंगल वगैरह धरना देकर बैठे हुए हैं, वहां पर भी किसी मुसल्लह शख्स ने घुसने की कोशिश की, उसको भी नाकाम बनाया गया है। तो जहां जिम्मेदारी बलूचिस्तान की हुकूमत की है वहां हमें मुकम्मल नाकामी नजर आ रही है। ये नाकामी रोकना सिक्योरिटी इदारों का काम है, हुकूमत बलूचिस्तान का काम है, मरकज में हुकूमत का काम है।
لیکن حکومت اس سلسلے میں ایک تو غیر سنجیدہ ہے، حکومت ان کا مذاق اڑاتی ہے، اور حکومت اپنی ذمہ داری بھی ادا نہیں کر رہی ہے۔ بہت بری حکومت کی کارکردگی ہے۔ اس کارکردگی پر اس وقت ان حالات میں بات کیا کرنا، حکومت خود روک رہی ہے، حکومت خود لوگوں کو بنیادی حق سے محروم کر رہی ہے۔ اس کے بعد مجھے آپ سے بات کرنی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی ایک مبینہ تصویر، انٹرنیٹ پہ خاص طور پہ ٹویٹر پہ بڑی وائرل ہے۔ کہا جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ایک تصویر ہے، اس میں لیفٹ رائٹ دو نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک شخص ہے جس کو قاضی فائز عیسیٰ بتایا جا رہا ہے، جو درمیان میں اس نے سفید کرتا شلوار پہنا ہوا ہے، کالی واسکٹ پہنی ہوئی ہے، اور تینوں مسکرا رہے ہیں۔ درمیان والے کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ تو اس تصویر کو دیکھ کر کوئی بھی بتا دے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی تصویر ساتھ رکھی جائے تو قاضی فائز عیسیٰ کے چہرے پر جو ایجنگ کے آثار ہوتے ہیں، بڑھتی عمر کے آثار ہوتے ہیں، وہ آثار تمام کے تمام نمایاں ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی آپ حلیے کو دیکھیں، بالوں کو دیکھیں، تمام چیزوں کو دیکھیں، اور ہم نے ان کی ہائٹ بھی دیکھی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے۔ لیکن مصر ہیں لوگ کہ قاضی فائز عیسیٰ، ان کو فراڈ لکھ کر انٹرنیٹ پہ چلایا جا رہا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور ہوا کہ میاں نواز شریف کی، شہباز شریف کی، دیگر شخصیات کی، آرمی چیف کی، ان سب کی، محسن نقوی کی، ان سب کی اسی پیٹرن کی تصاویر بنا کے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب بھی اپنا حلیہ ایسی بدل سکتے ہیں، دیکھو ان کو اپنی شکلیں چھپانا پڑ رہی ہیں۔ تو کسی نے غلط بتا دیا ہے اور انٹرنیٹ پر اب اس وقت چل رہا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ اس کو ہم نے گوگل کر کے بھی دیکھ لیا، چیک بھی کر لیا، ایک تو یہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے، دونوں تصویریں ساتھ رکھ کر صاف نظر آ جائے گا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے ذریعے جو باقی لوگوں کی تصاویر بنائی گئی ہیں ان کو جب آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ، یہ کسی نے شرارت کی ہے۔ یہ جو شرارت کرنے والے ہیں اور پھر اس کو آگے چلانے والے ہیں، ان میں بڑی تعداد میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے دوست نظر آتے ہیں یا ان کے سپورٹرز نظر آتے ہیں۔ تو کسی بھی صورت یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا ایک کاز ہے، آپ پر ایک ظلم ہوا ہے، اور اس ظلم کے لیے آواز اٹھانا آپ کا نہ صرف یہ کہ آپ کا رائٹ ہے بلکہ آپ کا فرض ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تو ظالم کی مدد کرتے ہیں اگر آپ چپ رہتے ہیں تو آواز اٹھائیے، بات کیجئے۔ لیکن جب آپ اس کے درمیان میں کسی کی تصویر کو کچھ اور بنا دیتے ہیں یا کسی کی تصویر کو اے آئی بیسڈ بنا دیتے ہیں، اس کے ان لوگوں کو بھی لے آتے ہیں جن کا تعلق نہیں ہے، یعنی کسی آفیسر کے گھر کی خواتین کو لے آئیں، فیملی کو لے آئیں اور کہیں یہ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں آپ آواز اٹھائیں۔ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ریاست نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، حکومت نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو آپ آواز اٹھائیں اور آواز اٹھا کے اس کے خلاف نکلیں باہر، احتجاج بھی کریں، پرامن احتجاج کریں، آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن جب آپ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو آپ اپنے اس کاز کو خود ڈیمیج کرتے ہیں، تو یہ ڈیمیج نہ کیجئے۔ آپ کا کاز بڑا کاز ہے، اس کاز کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو میرا خیال ہے فضول چیز ہے، لیکن اس کو شیئر کیا جا رہا ہے بار بار کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے، یہ ان کا بدلا ہوا حلیہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کچھ قریبی لوگوں سے ان کے یہ معلوم بھی کر چکا کہ کیا یہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے۔ آخری چیز، ہمیں زبردست ایک ویڈیو نظر آئی یو کے میں، ایک مسجد کے باہر جمعے کی نماز کا موقع تھا، عمران ریاض خان باہر آئے اور وہاں لوگوں نے جب عمران ریاض خان مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تب ان کی ویڈیوز بنائی، اپنی محبت کا اظہار کیا کہ وہ عمران ریاض خان کو ریکارڈ کرے۔ باہر آ کر ایک شخص نے ان سے محبت کا اظہار کیا، اظہار ہمدردی کیا کہ پاکستان میں جس صورتحال سے وہ گزرے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیز بنائیں اور ان کو سراہا، ان کی تعریف کی اور عمران ریاض خان کو دعائیں دیں۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ عمران ریاض خان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ ویڈیو مسجد والی بھی اندر کی اور باہر مسجد سے آنے کے بعد سیلفیز لینا، محبت کا اظہار کرنا، گلے ملنا، ہاتھ ملانا، بات کرنا اور عمران ریاض خان سے اظہار ہمدردی کرنا، جنہوں نے عمران ریاض خان کا وہ حشر کیا جو ہم نے دیکھا تھا جب وہ واپس آئے تھے گھر، ان لوگوں کے لیے لوگوں کی طرف سے اظہار نفرت کرنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ اوریجنل ہے۔ کچھ دن پہلے یو کے میں موجود کچھ لانڈے لپاڑوں نے اور شدید لانڈے لپاڑوں نے ایک تصویر ڈالی سوشل میڈیا پہ اور کہا کہ عمران ریاض خان کے خلاف ایک اسٹور میں نعرے لگائے گئے۔
غالباً ایسٹا کا اسٹور بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پہ نعرے لگائے گئے. پھر وہاں سے نکل کر عمران ریاض خان ایک ریسٹورنٹ گئے, وہاں پر بھی نعرے لگائے گئے. اور میں نے اسی وقت آپ کو بتا دیا کہ مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. عمران ریاض خان سے کچھ لوگوں نے وہاں پر بھی اظہار محبت کیا تھا, تصویریں وغیرہ لی تھی, اور عمران ریاض خان کی ایک تصویر اس جگہ کی کاٹ کے کچھ اور بنا دیا گیا تھا. نہ ریسٹورنٹ والے موقع کی ویڈیو تھی, نہ اسٹور والے موقع کی ویڈیو تھی. وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے. اب یہ جو آپ کے سامنے چیز ہے, یہ ایک حقیقی چیز ہے, یہ ایک حقیقت پر مبنی چیز ہے. عمران ریاض جس طرح کی محبت لوگوں سے سمیٹتا ہے, اس میں کوئی اس کے خلاف نعرہ لگائے, ہجوم چپیڑے مارے گا اس شخص کو, مطلب ہجوم وہاں پہ اس شخص کو تھکے دے کے نکال دے گا. یہ عمران ریاض خان کا وہاں پر اس وقت حال ہے. اور یہاں پر ہمارے یہاں ٹپکل نون لیگی لونڈے لپاڑے صحافی بھی, اور نون لیگی لونڈے لپاڑے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں چند گنتی کے, وہ اپنی طرف سے لگے ہوتے, ایک چیز سامنے نہیں لا سکے وہ اس بارے میں. تو ظاہر ہے کہ عمران ریاض خان جتنی بڑی چیز بن چکا, عمران ریاض خان کو اللہ نے جتنی عزت دے دی ہے, اس کے کچھ مخالفین بھی ہیں, اور وہ کہیں کسی جگہ کے کوئی ایسی حرکت کر بھی سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یعنی اتنے بڑے ہجوم میں کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو تو لوگ چپیڑے مار کے نکالیں گے ایسے شخص کو. تو جھوٹ بول رہے تھے وہ لوگ, ان کا جھوٹ سامنے آ گیا ہے. لوگوں کی محبت, بالکل نیچرل محبت, وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے. تو یہ جھوٹ بولنے والے جو ان کا منہ کالا ہمیشہ ہوتا ہے, ایک بار پھر ہو گیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.